جی اچھا، حامد میر صاحب نے ایک تجزیہ کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کو 8 فروری کے بجائے 9 فروری کو زیادہ ووٹ پڑے. ٹھیک ہے، ان کی بات، ان کا تجزیہ ہے نا، ہاں، حامد میر صاحب کا تجزیہ ہے. بہت صحیح ہے. جی صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ عوام اکیلے ہی نہیں، ان نتائج کا انتظار الیکشن کمیشن کو بھی تھا. صحیح ہے. اور تیسری چیز وہ یہ کہ رات 12 بجے تک انہوں نے نون لیگ کو دکھایا کہ یہ ہے تمہاری اوقات، اور اگلے دن 25 کروڑ عوام کو دکھایا کہ یہ ہے تمہاری اوقات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ہے ساجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایم علی اسٹرولوجسٹ ہمارا چینل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ مشہور و معروف اسٹرولوجر، نیورولوجر اور اس کے علاوہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے پروفیسر بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں آپ صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ کرم اللہ پاک کا. ڈاکٹر صاحب الیکشنز ہو گئے ہیں، لیکن متنازع ترین الیکشن ہوئے پاکستان کی تاریخ کے. جی بالکل. آپ نے پہلے سے پریڈکشن کر دی تھی کہ الیکشن بہت مشکل ہیں، اگر ہو جاتے ہیں تو متنازع ترین الیکشنز ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنے گی وہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گی. بالکل ایسے ہی. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی فی الحال تو لیڈ کر رہی ہے سیٹس کے حساب سے، تو کیا اس کی یہ لیڈ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے میں کوئی مددگار ثابت ہوگی؟ لیڈ تو خیر جس طرح پارٹی مطلب وہ توڑ پھوڑ دی گئی، لیڈ بھی توڑ پھوڑ رہے ہیں، ٹوٹ رہی ہے. جی جی. ظاہر ہے ان کے مخالفین جو ہیں. اور مارچ جس وقت ختم ہوگا نا، اپریل جس وقت شروع ہوگا ایسٹرالوجی کا، تو اس وقت جو ہے آپ کو عمران خان صاحب آہستہ آہستہ ایکشن میں اور بہتر طریقے سے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اب جو ہے نا عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا مطلب ان کے اوپر ہے. ویسے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم کو اور ویٹ کریں، تھوڑا سا اسٹے کریں، اور اس کے بعد جب ٹائم بہتر ہو تو وہ آ جائیں باہر. ویسے بھی ٹائم ان کا اب ٹھیک شروع ہو چکا ہوا ہے، اس لحاظ سے کہ میں تو بات کرتا ہوں ان کی بس جیسے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو اپنی ریڈنگ دینی ہے. جی. تو وہ ٹائم ان کا اب یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یا جب عمران خان صاحب قید میں گئے ہیں، کیا یہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں گئی ہیں چیزیں؟ بالکل گئی ہیں. نہیں ہے نا. لوگ کہتے ہیں یہ کیسا بہتر ٹائم ہے کہ جی وہ تو جیل میں ہے، الیکشنز ہو گئے. یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ عمران خان کی بہتری کے لیے نہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اصل چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو چکے ہوئے ہیں. اب کیا رہ گیا پیچھے؟ ٹھیک ہے، جو جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے پاکستان کو خراب کرنے میں سب کے سامنے ہے. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس وقت باہر آئیں گے تو وہ کوئی کمال تو نہیں کر سکیں، آ تو جائیں گے وہ باہر، ظاہر ہے ان کا تو کوئی بھی ٹائم میں آ جائیں گے، مگر آنے کے بعد ان کو ٹائم لگے گا. ظاہر ہے کم از کم 3-4 سال کا عرصہ پاکستان کو ریکوائرڈ ہے اپنے پیروں پہ دوبارہ سے اسٹیبل ہونے کے لیے. جی آ جائیں گے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو ظاہر ہے امپیکٹ آئے گا، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو آزاد امیدوار ہے نا، جی یہ ممکن ہے کہ یہ کافی حد تک جو ہے نا وہ لیفٹ ہوں گی. ہاں جی صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب مہر بانو قریشی صاحبہ جو ہیں یہ تقریباً 16,500 ووٹ ان کے مسترد کیے گئے ہیں، اور ان کو جو ہرایا گیا ہے یا یہ جو ہاری ہیں اس میں ووٹس بہت کم ہیں، مارجن بہت کم ہے. تو یہ پاکستان کا قانون بھی ہے شاید کہ وہ ووٹ جن سے آپ ہارے ہیں، اگر آپ کے مسترد ووٹ ان سے زیادہ ہوں تو آپ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. اس میں وہ دوبارہ گنتی کرتے ہیں اور مسترد ووٹ دیکھتے ہیں. تو اگر ان کو ہرایا گیا ہے تو یہ بہت ہی موٹے طریقے سے ہرایا گیا ان کو. تو آپ ابھی ان کا ذائچہ بھی دیکھ رہے تھے، اب کیا دیکھتے ہیں ان کے ذائچے میں، کیا ان کی جو ہار ہے وہ جیت میں بدل سکتی ہے؟ انفرادی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اجتماعی طور پہ پاکستان کو دیکھتے ہیں. جی جی. پاکستان جو ہے نا ساجد صاحب، اس میں جو ہماری عدلیہ کا رول ہے نا وہ اب واضح ہو جائے گا. جی پہلے بھی واضح ہوا لوگوں کے اوپر، لوگوں نے اس کو پسند کیا ناپسند کیا اپنے اپنے حساب سے، اب اور مزید واضح ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے. اب یہ دیکھیں کہ جو عدلیہ ہے دنیا میں بھی پاکستان میں بھی، وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ ٹرن کر رہی ہے اور زیادہ پختہ طریقے سے عدل اور انصاف کی طرف. ابھی آپ نے دیکھا ہے 2-3 ججز جو ہیں انہوں نے
استعفے دیے, ابھی آپ اور استعفے جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کریں گے. تو عدلیہ کا رول جو ہے اس حوالے سے بھی جو آپ نے سوال کیا جی اور بھی بہت حوالوں سے بشمول وکلا بہت بہتر ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب لاہور میں ایک حلقہ ہے, وہاں پر ووٹس اتنے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں, اتنے ووٹ کاسٹ کیے ہیں کہ پورا پاکستان پریشان ہو گیا کہ اتنے ووٹس کیسے کاسٹ ہو گئے. جو اون چودھری صاحب کا حلقہ ہے اس میں اون چودھری صاحب کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ شاید ان کے ڈل گئے. تو کیا پاکستان میں اتنے مقبول ہیں کہ وہ عمران خان سے بھی زیادہ ووٹ لے گئے ہیں, نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ ووٹ لے گئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ پشتو میں کہتے ہیں نصیب اخپل اخپل. اچھا, اس کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیں, ناظرین کو بھی سمجھا دیں. یہ ہمارے پٹھان بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ نصیب اپنا اپنا. اچھا ٹھیک ہے. کچھ نصیب ہوتا ہے جو انسان خود بھی لکھ لیتا ہے کہ یہ وہ والا تو نہیں پسند سجنا دی تے نصیب اپنا اپنا. اچھا, وہ جو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وہی والی. اچھا چلیں صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, سیالکوٹ کا حلقہ ہے جس میں کہ ریحانہ ڈار صاحبہ اور خواجہ صاحب کی آپس میں ان کا مقابلہ تھا. تو جب رات کو ریحانہ ڈار صاحبہ جیت رہی تھی تقریباً 45-50 ہزار کے مارجن سے, اور 95-97% کے قریب رزلٹ آ چکے ہوئے تھے فارم 45 کے مطابق. صبح ہوئی ہے تو وہ خواجہ آصف صاحب جیت گئے 20 ہزار کی لیڈ سے. تو وہ جو 3% سے 5% کا تھا وہ اسپیس فارم 45, کیا اس میں کوئی مطلب کہ آسمان سے کوئی مخلوق آ گئی تھی جس نے کہ ہزاروں میں ووٹ ڈال دیے, 30 ہزار 40 ہزار, ہوا کیا ہے آپ کچھ بتائیں گے؟ وہ شعر وہاں پہ آتا ہے, جب رات کی تنہائی دل بن کے دھڑکتی ہے. تو وہ رات کی تنہائی جو تھی نا وہ دل بن کے دھڑک رہی تھی. جی جی. تو وہ جو دل کی دھڑکن ہے وہ محبوب نے سن لی ہوگی, بس یہی بات ہے. پریشان نہیں دیکھا ہوگا نا, اس کے اندر ستاروں کا چکر نہیں ہے, اس کے اندر دل کا معاملہ ہے. اچھا صحیح, دل رکھا گیا ہے, بس دل کا معاملہ ہے. چلیں صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا سر, نواز شریف صاحب کا جو حلقہ لاہور میں سوری یہ جو ایسٹرولوجی ہے نا, جی جی, یہ بھی ڈائمینشن اب اپنی چینج کر رہی ہے. پاکستان کے حالات جو دیکھ رہے ہیں نا ایسٹرولوجی, تو ایسٹرولوجی جو ہے نا وہ شاعری میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کے لیے نا ایک خاص پاکستان کی ایسٹرولوجی جو ہے وہ بنانی پڑے گی, جو کہ پاکستان کے حالات کے مطابق اس کو دیکھا جائے. جس طرح کہ ویدک ایسٹرولوجی ہے, ویسٹرن جو ایسٹرولوجی ہے, چائنیز ایسٹرولوجی ہے, ایک پاکستانی ایسٹرولوجی بھی ہونی چاہیے. ہم تو خیر کرتے ہوئے ہیں پاکستانی ایسٹرولوجی. صحیح ہے, دل دل پاکستان جان جان پاکستان. اچھا وہ والی ایسٹرولوجی ہوتی ہے پاکستان. صحیح ہے. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا حلقہ لاہور میں یاسمین راشد جو ہے نا ان کے مد مقابل ہیں. تو رات کو یاسمین راشد جیت رہی تھی بہت زیادہ مارجن سے, صبح ہوئی ہے تو نواز شریف صاحب جیت گئے ہیں. وہ یاسمین صاحبہ تو ٹھیک ہے, راشد تھے شاعر انڈیا کے نا. اچھا, کہتے راشد تم آ گئے ہو پھر فریب میں, سنا ہو آپ نے؟ نہیں یہ میں نے نہیں سنا. ہاں, راشد تم آ گئے ہو پھر فریب میں, کیا ہوں گے ہم خراب, زمانہ خراب ہے. تو وہ یاسمین راشد اکیلی تو نہیں ہے نا اس چیز میں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سوچا کچھ اور ہوا کچھ. ٹھیک ہے, کئی لوگ رات کو مایوس ہو گئے, ہاں جی, گھروں کو چلے گئے. اس کے بعد پھر صبح چڑھی تو دوبارہ سے دن چڑھا تو پھر دل چھوڑ کے گھروں کو چلے گئے تھے. ہاں جی, میں نے وہ ایک نیو ٹی وی پہ ہم نے پروگرام کیا تھا لاسٹ مطلب اس سال کے لیے. جی, میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ دل چھوڑ جائیں گے, جی, کچھ لوگ شہر چھوڑ جائیں گے. جی, تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا ابھی فی الحال دل نہیں چھوڑ کے بیٹھی. جی, پاکستانی عوام نکلی ہے, انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن آؤٹ اس الیکشن میں بتایا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی محبت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شو کی ہے. تو آپ کرتے رہیں اس طرح کی چیزیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ چیزیں ساری کی ساری مارچ اپریل مئی میں چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں پاکستان کے حق میں, چینج ہونا شروع ہوں گی انشاءاللہ. دسمبر تک یہ ایسا میں کہتا ہوں زبردست سرکس بنے گا, چیزوں کا, ایونٹس کا مکسچر ایسا بنے گا جی, کہ پاکستان جو ہے ایک بہت اچھی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ, اس میں اس کو لے کے عوام میں بہت غم و غصہ تھا, اور عوام اس طرح سے باہر نکل کر اپنے غصے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے چونکہ سختیاں تھیں, آپ کو پتہ ہی ہے. ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا اپنے غصے کو ظاہر کرنے کا, جو کہ تھا ووٹ. وہ ووٹ کاسٹ کر کے غصے کا اپنا اظہار کر سکتے تھے, جو کہ انہوں نے کیا بھی. وہ بڑی دیر سے اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ الیکشنز آئیں اور ووٹ کاسٹ کریں. وہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا. اب اس چیز پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے.
نہیں اب وہ کیسے اپنے غصے کا اظہار کریں گے؟ اب کیا کر سکتی ہے وہ عوام؟ اصل میں غصہ جو تھا نا وہ غصہ کر گیا. اچھا ہاں کیونکہ لوگ جو تھے نا وہ زیادہ غصے میں آ گئے. جی تو اس نے کہا بھائی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. تو جو وہ تھا نا غصہ اچھا وہ بھی غصہ کر گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب تو ہنسی مذاق ہی ہے, جی ہنسی مذاق ہی رہ گئی نا ہر چیز, مگر ایسٹرالوجی کے جو قوانین ہیں نا وہ بڑے سخت ہیں. سخت سے اچھا مراد جی. یہ ہیں کہ وہ چینج نہیں ہوتے. زمینی قانون انسان کرتا رہتا ہے چینج. جی ایسٹرالوجی ایک نان ڈیوائن سائنس ہے, جی مگر اس کا تعلق کہیں نہ کہیں ڈیوینٹی سے ضرور ہے. صحیح اور قدرت جو ہے اس کا ایک میتھمیٹیکل طریقہ ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا. بڑے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں طریقے ہیں جی قدرت کے ظاہر ہونے کے. اس میں سے ایک چھوٹا سا طریقہ یہ بھی ہے, جو لوگ سمجھ جاتے ہیں بات کو وہ تو سمجھ جاتے ہیں, جو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں یہ کیا فضول بات ہے. اب بات کریں کیا, صحیح ہو کیا کریں سر صاحب. بات جو چیز ہو رہی ہے ابھی صرف یہ دیکھیے گا کہ یہ جو بھی فارمیشن ہو رہی ہے, میں ڈسکریج نہیں کر رہا, جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے نیک تمنائیں بھی ہو سکتی ہیں. اللہ کرے کہ وہ پاکستان کو اچھی جگہ پہ لے جائیں, آمین. ٹھیک ہے, مگر یہ کہ پاسٹ ٹریک ریکارڈ ان کا آپ دیکھ لیں جی تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں, تو دعائی کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی صحیح پوزیشن ہے پلانٹس کی جس کی وجہ سے کچھ نئی ڈیولپمنٹ اچھی ہو سکے. اللہ کرے کہ پاکستان کا اچھا کر سکیں یہ لوگ. انشاءاللہ آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب, عوام کے لیے کوئی بہتری نظر آتی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ نہیں. یہ 300 یونٹ تو فری کرنے لگے ہیں, انہوں نے وعدے کیے تھے, وہ تو اب اگر گورنمنٹ آ جاتی ہے ان کی تو 300 یونٹ تو فری ہو جائیں گے, تو پھر اچھا خاصا ریلیف مل جائے گا عوام کو. تو وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. اچھا جی تو ابھی آنے میں گورنمنٹ تو پہلے بننے میں نا, جی جی اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم, مینیج کرنے میں بھی ٹائم. پھر یہ بھی کہا جائے گا ہم کیا کرتے, پہلے سے پیچھے سے ہم تو اتنا بوجھ اٹھا کے آئے. تو ان کا جو پیچھا تھا تو وہ بھی تو شواشی صاحب ہی تھے نہیں 16-18 مہینے. وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے پچھلوں کا بوجھ اٹھایا, تو یہ پیچھے تو ان سے پیچھے عمران خان تھے, ان سے پیچھے پھر نواز شریف تھے. عمران صاحب کہتے ہیں میں نے نواز شریف کا بوجھ اٹھایا. بس ہم نے یہ نہیں کہنا نا, جی جی ہم نے نہیں کہنا, اچھا جی وہ کہہ سکتے ہیں. چلیں صحیح ہو گیا. ہم تو مطلب کیڑے مکوڑے ہیں نا, ہم نے تو نہیں بات کرنی. ہم نے تو وہ کہنا ہے کہ بس جناب ٹھیک ہو گیا, جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. مگر اب یہ چیزیں چینج ہوں گی, یہ چیزیں اب چینج ہونے جا رہی ہیں. یہ سال بہت ڈیسائسو سال ہے, ٹھیک ہو گیا. اور جیسے پاکستان کا جو فیس ہے نا, جی فیس چینجر سال ہے پاکستان کا. یہ اپریل مئی سے چیزیں اور شروع ہو جائیں گی. صحیح ہو گیا. لوگ جو ہیں اپنے ملک کو اپنے حساب سے خوبصورت دیکھنا چاہیں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کسی بھی ایک پارٹی کو اتنی سیٹس نہیں ملی کہ اکیلے وہ گورنمنٹ بنا سکے. نون لیگ اگر گورنمنٹ میں جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کو ساتھ میں بٹھانا ضروری ہے ان کے لیے. پیپلز پارٹی کو ساتھ میں ایڈ نہیں کرتے تو نون لیگ گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. تو کیا زرداری صاحب اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے؟ کیا وہ اپنا پرائم منسٹر لے کے آ سکتے ہیں؟ کس نے فائدہ آج تک پاکستان سے نہیں اٹھایا؟ مطلب پرائم منسٹر لے کے آ سکتے ہیں اپنا وہ. پرائم منسٹر زرداری صاحب گیم چینجر تو ہیں, مگر مجھے کچھ تھوڑی سی نا سچویشن ڈفرنٹ نظر آتی ہے, ان دا سینس کہ مے بی کوئی نیا چہرہ آ جائے سامنے, یا اگر ضد کسی نے پکڑ لیا تو پھر وہی پرانا چہرہ سامنے آ جائے. صحیح ہو گیا. مگر یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, مطلب پرانا چہرہ آ جائے, نیا چہرہ آ جائے, 4 سے 6 مہینے کے بعد گیم نے چینج ہو جانا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. لاسٹ پر اسٹرالوجی سے ہٹ کر کچھ ٹرینڈنگ میں چیزیں چل رہی ہیں 2 سے 3, تو وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ جی جی پلیز. جی اچھا, حامد میر صاحب نے ایک تجزیہ کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کو 8 فروری کے بجائے 9 فروری کو زیادہ ووٹ پڑے. ٹھیک ہے, ان کی بات, ان کا تجزیہ ہے نا, حامد میر صاحب کا تجزیہ ہے. بہت صحیح ہے. جی صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ عوام اکیلے ہی نہیں, ان نتائج کا انتظار الیکشن کمیشن کو بھی تھا. صحیح ہے. اور تیسری چیز وہ یہ کہ رات 12 بجے تک انہوں نے نون لیگ کو دکھایا کہ یہ ہے تمہاری اوقات, اور اگلے دن 25 کروڑ عوام کو دکھایا کہ یہ ہے تمہاری اوقات. یہ اب انہی چیزوں کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, آپ کی اجازت ہو تو. ٹھیک ہے جی, بہتر ہے جی. آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو آپ لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.